جنت بھی ہے قربان وہ طیبہ کی گلی ہے، گلیوں کی جو ہے جان وہ طیبہ کی گلی ہے، گلیوں کی جو ہے جان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ اس شاخ سے پوچھو وہ گلی کیسی گلی ہے، اس شاخ سے پوچھو وہ گلی کیسی گلی ہے مرکز ایمان وہ طیبہ کی گلی ہے مرکز ایمان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ ہر لمحہ جہاں بڑھتی ہے عرفان کی دولت، ہر لمحہ جہاں بڑھتی ہے عرفان کی دولت، بتلائیں گے حسان وہ طیبہ کی گلی ہے، بتلائیں گے حسان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ گزرے ہے جہاں سید عالم کے قدم پاک، گزرے ہے جہاں سید عالم کے قدم پاک، ہر طرح بڑھی شان وہ طیبہ کی گلی ہے، ہر طرح بڑھی شان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ صدیق عمر ہی نہیں عثمان و علی بھی، صدیق عمر ہی نہیں عثمان و علی بھی، سب جس کی رکھے ہے مان وہ طیبہ کی گلی ہے، سب جس کی رکھے ہے مان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ جن گلیوں میں آمد ہو فرشتوں کی بکثرت، جن گلیوں میں آمد ہو فرشتوں کی بکثرت، عالم ہوا حیران وہ طیبہ کی گلی ہے، عالم ہوا حیران وہ طیبہ کی گلی ہے۔ ہو جائے میسر تیرے اظہار کو یا رب، ہو جائے میسر تیرے عاشق کو تیرے امتی کو یا رب، ہے دیدار کا ارمان وہ طیبہ کی گلی ہے دیدار کا ارمان وہ طیبہ کی گلی ہے۔ اور دوسرے انداز میں جو ہے دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرے بھیجا تو حضرات، آج ماہ ذی الحج کی جو ہے 29 تاریخ ہے، 29واں چاند ہے، اور اب چونکہ آج یا کل میں اسلامی نیا سال ماہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، گویا کہ آج یہ آنے والا کل آخری دن اس سال کا ہوگا، پھر ایک نیا سال تاریخ میں ہمارے درمیان۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشعار سنا، طیبہ کی گلی، طیبہ کی گلی، بلال سے پوچھو کیا ہے، طیبہ کی گلی میں کیا ہے، اویس کرنی سے پوچھو کیا ہے۔ اس در کے گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ گلی ہے، اس در کی گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ صدیق عمر سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو، بلکہ اگر کہے تو روح الامین جبرائیل امین سے پوچھو وہ کیا ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں وہ جبریل سدرہ چھوڑ کر، وہ سدرہ چھوڑ کر زمین پر آ رہے ہیں، وہ طیبہ کی گلی ہے، وہ طیبہ کی گلی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو طیبہ کی اس گلیوں کی زیارت نصیب فرما دے۔ بہرحال ماہ محرم آ رہے ہیں، ذی الحج کے بعد محرم شریف، جس میں بہت سارے اسباق، بہت سارے سبق ہم امتیوں کے لیے موجود ہے، بہت سارے سبق ہے، اس میں اسباق ہے، پوری ڈائری ہے، پوری کتاب ہے، کہیں ایک نصیحت ہے۔ محرم نہ جانے کیا کیا بتا رہا ہے امتیوں کو، محرم بہت کچھ سکھا رہا ہے امتیوں کو۔ محرم غور کیا جائے تو سبحان اللہ،
یہ محرم دنیا کا مہینہ ہے کہ جنت کا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ، کیا ہو گیا اس میں، کیسے واقعات ہو گئے، کیا چیز ہے؟ محرم کی لمحات میں گزری ہوئی تاریخ تھے، جو واقعات اس کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے، 10 دن سنیں گے ذکر کربلا، ذکر حسین، اور اسی سے نصح ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، اور تمام تر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت اور اختیار ہونے کے باوجود، جنت کے مالک ہونے کے باوجود، جنت کے مالک سردار ہے نا بھائی، جنت کے سردار ہونے کے باوجود، مالک کے نواسے ہونے کے باوجود، ہے نا، سب کچھ دنیا اور آخرت کے مالک، مگر کیا مظاہرہ کیا اور کیوں کیا، بہرحال وہ تو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ماہ محرم آ رہے ہیں، ہمیں ذکر حسین، یاد حسین گھروں میں کرنا ہے، فاتحہ دلانا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اپنے بچوں کو واقعہ کربلا سنانا ہے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ ہمت ہو، حوصلہ ہو، ایمان پر ڈٹنے کی، ایمان پر جمنے کی، ایمان پر قربان ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہم مسلمان، ایمان یہی ہے، جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال ان کے غلاموں کا آج تھوڑا تذکرہ ہو جائے، جیسا کہ ہم کرتے ہی ہیں، اور غلاموں کے تذکرے میں ہی ہمیں آقا کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ابو الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بزرگ گزرے، شیخ ابو الخیر اپنے زمانے کے رضی اللہ تعالی، ایک شخص کو انہوں نے جو ہے ایک سیب دے دیا، سیب جسے ہم کھاتے ہیں۔ اب اس شخص نے جیب میں رکھا اور یہ سوچنے لگا کہ میں اس کو کھاؤں یا پھر تبرک کے طور پہ رکھوں، کہ اتنے بڑے بزرگ، تقریباً 900,000 سال پہلے کے، بہت پہلے کے بزرگ ہے شاہ ابو الخیر رضی اللہ۔ تو وہ سوچنے لگا کہ میں اس کو حضرت سرکار نے دیا ہے، ایک اللہ والے نے دیا ہے، تو اسے کھا لیا جائے یا پھر اسے بطور برکت تبرک رکھ دیا جائے۔ آخر سوچا کہ اسے رہنے دیا جائے۔ بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا نہیں، اس دور میں ایسے ہی غربت کا عالم رہتا تھا، انسان کو مل گیا، دوپہر کا مل گیا تو شام کا ٹھکانہ نہیں، شام کو مل گیا تو، اور ان لوگوں کو اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ایک دور عجیب و غریب گزرا، یہ ایک ہمارا دور ہو کہ صدیوں کا سامان ہے پھر بھی فکر رہتی ہے، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ پیدائش میں تو 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا، اور جانے میں 9 منٹ پہلے بھی پتہ نہیں، 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں کہ جانا ہے، اسی لیے تیاری فل رکھو، 9 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آنے میں تو 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے انسان بڑی تیاریاں کرنے والے بھی ماں باپ موجود ہوتے، لیکن وہاں جہاں جانا ہے وہاں ماں باپ بھی تیاری نہیں، اپنی ہی تیاری کر کے جانا ہے قبر میں، سمجھ گئے؟ دنیا میں تو کوئی ہے، ماں ہے، باپ ہے، سبحان اللہ، اور وہاں جانا ہے تو سارے چیزیں مہیا کر کے جانا ہے، ساری چیزیں تیاریاں کر کے پھر وہاں جانا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ بندہ سفر میں چلتا ہے تو تیاری کر کے ہی چلتا ہے، 4 دن کا سفر ہے تو 4 دن کی تیاری، 8 دن کا ہے تو 8 دن کی، مہینے کی تو 2 مہینے، اور مہینوں کے بعد پہنچنا ہو تو مہینوں کی تیاری، اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو تو اس کی تیاری، اور 2-4 ملک پار کر کے عرب میں پہنچنا ہو تو پھر اس کی تیاری الگ ہوتی ہے، اس کی بڑی پریکٹس کی جاتی ہے، بڑا بندے نے پریکٹس کی ہوگی، بڑی تیاریاں کی ہوگی تب جا کے، اور قبر میں جانا ہے بڑی تیاری، وہاں سے تو آنا ہی نہیں ہے، وہاں سے تو آنا ہی نہیں ہے، تو وہاں کی تو مکمل تیاری۔ حضرات، اب وہ جو سیب تھا تو اس دور میں تو ایسا ہی فقیر غریب ہی
مل گیا کھانے کا تو ورنہ تو اللہ توکل۔ اب ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت ہے اور کھانے کو کچھ ملا نہیں، 1 فاقہ 2 فاقہ 3 فاقے، فاقے پہ فاقہ، یعنی کھانا نہیں مل رہا۔ اب بھوک کی جب بہت زیادہ شدت اس شخص کو ہوئی، اس بندے خدا کو، تو اس نے سوچا کہ اب سیب کھا لیا جائے، اب اس کو کھانے کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ کچھ کھانا مل نہیں رہا ہے۔ بہرحال اس نے سیب نکالا اور اس کو کھا لیا۔ جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چونکہ وہ تو 1 سیب تھا نا، جب ہاتھ ڈالا تو 2 سیب ہو، اس نے 1 نکالا کھا لیا، پھر دوبارہ بھوک لگی تو پھر 1 نکالا کھا لیا، لیکن پھر ہاتھ ڈالتا ہے تو 2، پھر جب نکالتا ہے 1 نکالتا ہے لیکن ساتھ میں دوسرا خود بخود ہو جاتا ہے۔ ولی کا عطا کردہ سیب میں یہ طاقت ہے، ولیوں کے آقا حسین اعظم میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب غلام حسین یہ ہے، شاہ ابو الخیر کا یہ عالم ہے، تو پھر خیبر شکن کے بیٹے کا عالم کیا ہوگا، پھر اہل بیت رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، صحابہ اکرام کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے، تبرک کے طور پہ بھی رہ رہا ہے اور کھانے کو بھی مل رہا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر کھا لوں گا تو رہے گا نہیں، رہے گا تو کھانا نہیں ہے، لیکن اب مجبوراً کھانا پڑا تو دروازہ آسان ہو گیا، کھل گیا، آسانی ہو گئی، رہ بھی رہا ہے کھا بھی رہا، تو کھانے کو ملتا ہے مگر مجبوری کے عالم میں۔ اب پہلے ہی سے کھا لو تو ختم، 0 برکت ختم۔ برکت ہے، رحمت ہے، لیکن پہلے ہی سے نیت خراب ہے تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ اور تب اگر چلتے رہو گے اور پھر ایک وقت آئے گا اور پھر اس وقت کے موقع کے مناسبت سے اگر آپ کام کرو گے تو برکت بھی رہے گا، کھانے کو بھی ملے گا۔ بڑا پیغام ہے اس میں، بہت بڑا پیغام ہے قوم مسلم کے لیے، امت کے لیے، کہ لالچ اور ہڑپ کے کھا جانا ہی سب نہیں ہے۔ جب وہ برکت دیتا ہے تو ایسی برکت دیتا ہے، تم نکالتے بھی جاؤ مگر وہاں بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، کبھی ختم ہی نہیں ہوا اس کا۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ غالباً بصرہ سے یا ملک شام سے نکلا، اتفاق سے طوفان آیا، ویرانے میں، مختصر انداز میں عرض کروں، وہ ویرانے میں پہنچ گیا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کو کسی بیمار کی آہ کی آواز آئی کہ جو بیماری سے تڑپ کر کے آہ آہ کر رہا ہے، وہ وہاں پہنچا تو یقیناً ایک بیمار آدمی، مریض آدمی، مرض میں مبتلا آدمی، آخری سانسیں غالباً لے رہا تھا۔ اس کے پاس یہ گیا بندہ، اس کا حال چال پوچھا، کہاں کہ دیکھو یہ حال ہے، لیکن مجھے اگر سیب کھانے کو مل جائے تو بڑا اچھا ہے، سیب کھانا ہے۔ اب وہ سیب والا موسم بھی نہیں تھا، لیکن بندے کی خواہش ہے بھائی، مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے سوچا کہ چلو میرے پاس ہے، لہذا اس نے سیب نکالا اور دے دیا، اور جیسے ہی وہ اس نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ حضرت شاہ ابو الخیر نے جو مجھے سیب دیا تھا وہ میرے لیے نہیں، ان کے لیے دیا تھا، ان کے لیے دیا تھا، مگر ان کے ذریعے مجھے بھی برکتیں ملتی جا رہی تھی، میرا کچھ بھی اس میں حصہ نہیں تھا، میں تو صرف وسیلہ بناؤں، ذریعہ بناؤں، یہاں سے وہاں پہنچانے کا ذریعہ بناؤں۔ مگر شاہ ابو الخیر نے اس اللہ والے کو دیکھا، اس کی نیت کو جانتا تھا، اس کے مقام کو جانتا تھا، اور ان کے لیے اس کو سیب کو دیا تھا، اور جتنے دن اس کے پاس رہا اس کی برکتیں حاصل کرتا رہا، اس کے ذریعے اس کا پیٹ بھی بڑھتا رہا، برکت بھی ہوتی رہی، اور آخر میں جہاں اسے پہنچنا تھا وہ وہاں اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تقدیر میں لکھا ہے، اور اللہ والے کے ذریعے یوں بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ تب یہ راز کھلا کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہاں ولی کی نظر، کہاں وہ بندہ، کہاں اللہ والوں کی سماعت، قوت بصارت اللہ نے کتنی دی ہے، کس طرح کس انداز سے وہ کام کرتے ہیں، دنیا نہیں سمجھ سکتی، دنیا نہیں جان سکتی کہ ولی کس طرح کام کرتا ہے، اللہ والا کس طرح۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہاں سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ماننے والے مانتے ہیں، عمل کرنے والے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ انعام والوں کے راستے پہ چلنے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ سبحان اللہ قابل مبارک بات ہے، قابل رشک ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ
کہ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی اگر وہ بندہ کوشش کرتا ہے، محرم کے بیان سن کر کے ان پر عمل کرنے کی اگر وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ تو دنیا ہی میں جنتی بن سکتا ہے۔ امام پاک کے دامن سے وابستہ ہو کر، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو کر اگر وہ عمل کرتا ہے تو کیا خوب ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ دیکھیں، اللہ حضرت ابو عامر یا کوئی اور بزرگ اس دور کے بڑے خطیب تھے، بڑے علامہ تھے، ولی تھے بھائی، ان کی مجلس جاری تھی اور وہ بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے ایک غلام کا گزر ہوا۔ وہ غلام جس آقا کا غلام تھا، اس آقا نے شراب اور یہ چیزیں لینے کے لیے اسے 4 درہم لے کے بھیجا تھا کہ جاؤ بازار سے یہ چیزیں لے کر آؤ، تاکہ جو ہماری یہ محفل شراب کی اور سرور کی اور ناچ گانے کی سجی ہے، ہم اس کے اندر مزے اور لطف لیں۔ تو غلام کو وہ چیز لینے بھیجا 4 درہم لے کر۔ ادھر یہ محفل سجی ہے، لیکن ایک اللہ والے کی محفل وہاں سجی ہے، اپنی اپنی محفل ہے۔ اور یہ بڑی الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں پہنچا دے۔ دنیا میں دونوں محفلیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، لیکن بڑا خوش نصیب ہے جو امام کی محفل میں آ جائے، میلاد کی محفل میں آ جائے، رب کے خانہ خدا میں آ جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ دنیا میں دونوں طرح کی انجمن سجی ہوئی ہے، بازار بھی سجا ہے، دونوں بازار سجے ہیں، دونوں محفلیں سجی ہے نا، رحمت کی بھی ہے، لعنت کی بھی ہے، جنتیوں کی بھی سجی ہے، جہنمیوں کی بھی سجی ہے، دونوں ہیں۔ مگر ایک بادشاہ سجا کے بیٹھا ہے، ایک اللہ کا ولی سجا کر بیٹھا تھا۔ ایک ابو عامر سجا کے بیٹھے تھے، ایک وہاں کا راجہ۔ وہاں دنیا کی شراب کا نشہ تھا، یہاں عشق مصطفیٰ کی شراب کا نشہ تھا۔ یہاں اللہ کی معرفت میں جھوم رہے تھے، یہاں جنت کی بات ہو رہی تھی، یہاں حقیقت کی بات ہو رہی تھی، وہاں صرف خواب ہی خواب تھا۔ وہاں عارضی طور پہ مزہ تھا، اور یہاں حقیقی لازمی طور پہ ہمیشہ رہنے والا مزہ۔ وہاں فنا ہونے والی بات تھی، یہاں بقا رہنے والی بات تھی۔ وہاں دنیا کی زندگی کا مزہ تھا، یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کا مزہ ہے۔ وہاں بھٹکے ہو کی محفل تھی، یہاں ہدایت والوں کی محفل ہے۔ وہاں شیطانی راج تھا، یہاں رحمان کا کرم نظر آ رہا ہے۔ تو دونوں ہیں، اب بندہ کہاں پہنچ جائے، جہاں پہنچ جائے، یہ یا تو اللہ کی دین کہیے، اللہ کی توفیق کہیے، پھر بندے کی نیت اور اس کا ارادہ کہیے، ہے نا۔ اب یہ غلام لینے جا رہا تھا بازار، شراب کباب یہ لینے جا رہا تھا، بادشاہ نے منگوایا تھا جس کا یہ غلام تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ بازار سے پہلے مزار سے گزرنا ہو گیا، محفل سے گزرنا ہو گیا۔ حضرت علامہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، اور اسی میں ایک سائل فقیر ضرورت مند، میں نے کہا نا فاقہ کا دور تھا، وہ دور عجیب و غریب تھا۔ تو ایک فقیر نے کہا کہ حضور اگر مجھے کوئی 4 درہم دے دے، 4 درہم دے دے تو کیا بات ہے، مجھے زیادہ 5 6 7 8 درہم کی ضرورت نہیں، مجھے جتنی ضرورت ہے۔ تو شیخ عامر نے کیا کہا، حضرت جو بیان کرتے ولی اللہ، انہوں نے کہا کہ جو اس فقیر کو ضرورت مند کو 4 درہم لے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، اور میری مرضی کی دعا نہیں، اسی کی مرضی کی دعا دوں گا۔ ولی جب نوازتا ہے، اللہ کا ولی جب نوازتا ہے تو یوں نوازتا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کا غلام اگر آ جائے کہنے پہ تو اللہ اس کی زبان کی لاج رکھ لیتا، اللہ، کیونکہ محفل ہی ایسی تھی نا بھائی، ولی موجود تھے، مومنین موجود تھے، وہاں تو دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ خانہ خدا ہو، یاد یار ہو، یاد ذکر مصطفیٰ ہو، یاد خدا ہو، کیا بات ہے، پھر وہ محفل کا عالم ہی الگ۔ اب وہ جو غلام گزر رہا تھا اس نے سن لیا کہ جو 4 درہم اس بندے کو دے گا، اس فقیر کو، اس کو حضرت 4 دعائیں دے گے، وہ بھی اسی کی مرضی کی۔ اس کے پاس 4 درہم تھے جو بادشاہ نے دیے تھے۔ اس نے کہا بازار جانے سے پہلے اس مزار میں جایا جائے، اس محفل میں جایا جائے، اور مراد مانگ لی جائے، دریائے کرم جوش پر ہے، کرم جوش پر ہے۔ گئے اور کہا حضور یہ 4 درہم میں دیتا ہوں، اس کو میں دے رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ یہ دعائیں ملتی کہاں ہیں؟ ایسے لوگوں کی، نیک صالحین کی، صدیقین کی، شہداء کی، تائبین کی، خائفین کی دعائیں ملتی کہاں ہیں؟
صالحین کی صابرین کی دعائیں کہاں ملتی ہے؟ ان کی دعا لگ جائے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس نے 4 درہم دے دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور پہلی دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں اس غلامی سے آزادی مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ کہا دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اس 4 درہم کو جو میں نے دیا ہے اس کا بہتر بدلہ اللہ مجھے عطا فرما دے۔ مانگنے کا انداز بھی دیکھو، اس سے بہتر اللہ عطا فرما دے کچھ، تاکہ وہاں بادشاہ کو بھی جواب دینا ہے کہاں گئے 4 درہم۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں۔ تیسرا میں چاہتا ہوں میرے بادشاہ کی، میں جس کا غلام ہوں، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ کہا کیا بات ہے، بڑی اچھی دعا ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور مانگ لی دعا کہ رب کریم میری کے آقا کی، میری اور حاضرین مجلس کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ چوتھی دعا پوچھی اس سے، تو بہرحال چوتھی دعا بھی اس نے بتائی، اور جب چوتھی دعا بتائی تو وہ بھی آپ نے مانگی، اور بہرحال وہ وہاں سے غلام چلا گیا واپس اپنے آقا کے پاس بغیر کچھ لیے۔ جیسے ہی وہاں محفل میں آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس پہنچا وہ، تو کہا بتاؤ لائے تم، کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس بندے نے کہا، اس غلام نے کہا کہ نہیں میں کچھ لے کر نہیں آیا ہوں۔ پورا واقعہ سنا دیا۔ جب پورا واقعہ سنایا تو اس کے آقا نے کہا تو نے وہ 4 دعائیں کیا لی؟ پھر تو نے کیا لیا اس کے بدلے میں؟ 4 درہم کے بدلے میں 4 دعائیں کیا لی؟ کہا پہلی یہ لی ہے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے جا، میں نے آزاد کر دیا، دعا قبول۔ دوسرا کہا دوسرا یہ تھا کہ اس کا بہتر بدلہ 4 درہم کے بدلے میں اللہ مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ نے فوراً اس راجا نے، اس آقا نے خادم کو حکم دیا اس کو 4000 درہم دیے جائے۔ 4000 درہم دیے جائے، بہت بہتر بدلہ ملا، اللہ نے دیا ولی کے وسیلے سے، اور اس طریقے سے کا بہتر بدلہ ملا۔ کا تیسرا کیا؟ 3-4 جو دعائیں تھی، تیسرا بتایا وہ بھی اس بادشاہ کے اختیار میں تھا، پوری کر دی۔ کا چوتھی کا مغفرت، میں نے مغفرت کی بات کی، تو بادشاہ کہنے لگا، آقا کہنے لگا کہ دیکھو 3 چیزیں میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر، اور چوتھا مغفرت کی بات ہے تو یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہ ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو گیا، چلا گیا۔ جب رات کو یہ آقا سویا تو اس کو خواب آیا اور ندا سنائی دی۔ کیا ندا سنائی دی؟ کہ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، تو کیا ہم تو قدرت کے مالک ہیں، ہم تو قدرت والے ہیں، کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے؟ جاؤ تمہارے اہل خانہ کی، تمہارے محفل میں، اور حضرت کی، اور حضرت کے وہاں محفل میں جتنے تھے سب کی ہم نے مغفرت فرما دی ہے۔ کیا بہتر بدلہ بھی مل رہا ہے، 4000 درہم، آزادی بھی مل رہی ہے، ہدایت بھی مل رہی ہے، مغفرت بھی مل رہی ہے، نیک بھی ہو گئے۔ غالباً چوتھی دعا نیک کی تھی کہ ہم سبھی نیک بن جائے، واللہ عالم ورسولہ۔ تو دیکھیے کس طرح قبول ہوتی ہے، اور کس طریقے سے یہ اللہ والے اور وہ فقراء، وہ توکل علی اللہ، وہ مومنین، وہ خائفین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرسار، پاکیزہ محفلوں میں شرکت کرنے والے، اور دعاؤں کی یوں قبولیت۔ لیکن پھر میں کہوں گا کبھی کبھی دعا جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں تو فوراً قبول ہونا تھا کیونکہ غلامی سے آزادی تھی اور مغفرت تھی اور اس کا بہتر بدلہ وغیرہ تھا، تو فوراً بھی ہو جاتی ہے۔ مگر کبھی کبھی دعائیں قبول تو ہوتی ہے مگر اس کا اظہار بہت وقت کے بعد ہوتا ہے، جانتے ہو آپ، ایسا نہیں ہے 1 مہینے بعد ہوتا ہے، 6 مہینے بعد ہوتا ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال بعد، 15 سال بعد، 10 سال بعد۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت زکریہ نے جب دعا کی تھی نیک اولاد دے دے، ہنالک دعا زکریا ربا، ہے نا، اللہ کو پکارا تھا حضرت زکریہ نے محراب مریم سے، خانہ جہاں عبادت کرتی تھی حضرت سیدہ مریم، وہاں سے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بشارت سنا دی کہ ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے، لڑکا عطا فرمائیں گے یحییٰ۔ لیکن کب؟ 13 سال کے بعد ہوا، قبول ہوئی مگر اظہار
تو کبھی فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی قبولیت کا اظہار بہت وقت کے بعد ہوتا ہے، اور کبھی اگر دنیا میں نظر نہ آئے تو میدان محشر میں میزان پہ نظر آ جاتی ہے۔ اللہ نے مومنین کی دعا کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کا رد نہیں رکھا، اس کا بدلہ رکھا ہی ہے۔ مانگنے والوں کو خالی جائے ہاتھ خالی کبھی نہیں جاتا، کا تو فوراً ملتا ہے، کا تو سالوں کے بعد ملتا ہے، یا تو پھر میدان حشر میں مل جائے گا۔ اور جب میدان حشر میں ملے گا تو بندہ یہ کہے گا اس دعا کا اس ثواب کو میزان میں دیکھ کر کہ اللہ ایک اور دعا مانگتا ہوں، تو دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، آج میزان میں کتنا بڑا عمل نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ کیسی بارگاہ، مانگنے والا کبھی مایوس ہے ہی نہیں، تو گویا رب کی بارگاہ میں دعا اور رسول کی بارگاہ میں درود، دعا اور درود۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں میں نہیں ہے، انا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ دعا کہتے کسے؟ عاجزی کے ساتھ مانگنا، نرمی کے ساتھ، لو لگا کے مانگنا، اپنے آپ کو بھکاری اور دینے والا اسے سمجھ کے مانگنا، وسیلہ محبوب کو لے کر کے مانگنا، توبہ استغفار کر کے مانگنا، ہے نا، درود پڑھ کے پھر مانگا جاتا ہے۔ دعا کا یہی طریقہ ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، اے اللہ تو ہے، تو پھر اس کی نیت ارادہ ہی ہوتا ہے کہ تو ہی دینے والا، ہم تو غریب فقیر محتاج ہے، غنی تو تو ہے، دینے والا تو تو ہے۔ اس لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں، تبدیل نہیں، اس کو جو ہے رد نہیں کیا جاتا۔ اور درود کے اندر بھی، درود و سلام میں بھی میں نہیں ہے، انا نہیں ہے، بلکہ سیدھا کیا کہا جاتا ہے، اللہ میری کیا اوقات کہ تیرے محبوب پہ درود پڑھوں، تو ہی بھیج دے، تو ہی تو ہے۔ یہاں بھی میں نہیں، انا نہیں، تکبر نہیں، یہاں بھی میں ختم۔ تو جہاں میں، انا، تکبر، انانیت، آئی ایم سم تھنگ ختم ہو جاتا ہے، وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا بھی قبول، درود بھی قبول، اور دعا اور درود بتا رہا ہے کہ تمہاری عبادت کا مقصد ہی یہ ہے کہ تیری انا ختم ہو جائے اور رب کی بقا کا نظریہ تیرے ذہن میں اتر جائے، محبوبیت کے عالمین، رحمت للعالمین کا نظریہ تیرے دل میں اتر جائے، شفاعت مصطفیٰ، قدرت مصطفیٰ، قدرت خداوندی، قدرت صحابہ، قوت اہل بیت، سردار جنت کی محبت اگر تیرے دل میں اتر جائے، اور تو اپنی انا کو، اپنے اندر کے انقلاب کو ختم کر کے یہی کہے کہ میں جو کچھ ہوں وہ تیری قدرت سے ہوں، میرا ہاتھ ہلانا، میری آنکھوں سے دیکھنا تیری قدرت سے ہے، میری زبان سے بولنا تیری قدرت سے ہے، میری کانوں سے سننے کی طاقت عطا کرنا تیری قدرت سے ہے، جو روح ہے تیری قدرت سے ہے، میں ہوں تو تیری وجہ سے، میں نہیں ہوں تو تیری وجہ سے، میں کیا تھا، میں کیا رہوں گا، میں نہیں ہوں۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو بندہ بندہ نہیں، اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی دعائے مقصد، درود مقصد اہل بیت کا پورا کربلا یہ بتا رہا ہے۔ مکے سے کوفہ، کوفہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، چھوٹے علی اصغر سے لے کے عباس علمبردار تک، علی شیر خدا، فاطمہ زہرا، حسن پاک، اہل بیت اطہار، پورا کربلا، یہاں تک کہ کربلا کے بعد حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت زین العابدین یہی بتا رہے ہیں امتیوں، یہ دنیا کی زندگی زندگی نہیں، آؤ جینا ہو تو ہمارے نقشے قدم پہ آؤ، زندگی تو ہم تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے شیر خدا نے فقیروں والی زندگی اپنائی، خدا کی پسندیدہ زندگی کو اپنایا، مصطفیٰ کے نقش قدم کو چن لیا، ورنہ کیا کمی تھی شیر خدا میں، کیا کمی تھی حسن پاک میں؟ چاہتے تو جنت کی نہریں نہیں، ساری جنتیں کربلا میں اتر آتی، چاہتے تو دنیا جنت بن جاتی، چاہتے تو اشارہ کافی تھا، اشارہ، ایک اشارہ کافی تھا، مگر اس اشارے کو آپ نے قیامت کے لیے رکھ دیا، قیامت
کے لیے چھوڑ دیا. کہا کربلا کا پیغام اور ہے اور قیامت میں شان دکھانا اور ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ورنہ میرے رب کو حشر برپا کرنے کی کہاں ضرورت؟ وہ سب کے اعمال جانتا ہے, سب کا عقیدہ جانتا ہے, سب کی زندگی جانتا ہے. اسے کہاں ضرورت؟ وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. کیا ضرورت؟ ضرورت اس لیے پڑی تاکہ یہ پنجتن کی شان کو دکھا دیا جائے, محبوب مصطفیٰ کی شان کو دکھا دیا جائے, تاکہ علی کی شان کو دکھا دیا جائے, تاکہ قیامت میں کھل کر الف لام میم کا راز ظاہر ہو جائے, تاکہ کھل کر یاسین کا راز ظاہر ہو جائے, تاکہ کھل کر طٰہٰ کا راز میں کہہ دوں کاف ہا یا صاد کا راز ظاہر ہو جائے. قرآن, ناطق قرآن, تصویر قرآن, تصور قرآن کیا ہے, حروف مقطعات کیا ہے, نون والقلم کیا ہے, طٰہٰ کیا ہے, یہ ظاہر ہو جائے اس کے قیامت میں ظاہر کیا جائے گا. وقت اتنا نہیں, ورنہ میں بتاتا کہ قیامت میں اس کے راز کیسے ظاہر کیے جائے. اللہ ہدایت دے, توفیق دے تو کتاب اٹھا کے پڑھا کرو, راز ظاہر ہو جائے گا. تفسیریں پڑھا کرو, راز ظاہر ہوگا. تشریح پڑھا کرو, علماء ربانیین کی کتابیں پڑھا کرو, تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے, شاہ عالم کیا ہے, تم نے کیا سمجھا ہے, یہ کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. کیا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے, عبادت کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. سمجھنا ہے تو یا تو غوث اعظم کے در کو سلام کرنا پڑے یا خواجہ کے ٹکڑوں پہ گزارا کر کے مجاہدے کی منزل سے گزرنا, ریاضت کی منزل سے گزرنا پڑے, اپنے نفس کو, خواہش سے نفس کو مٹا کر رب کی منزل پہ چلنا ہوگا. تب دل سے راز کھولے گا کہ یہ راز کیا ہے. راز بڑا راز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے, آپ کو, تمام مسلمانوں کو امن کی توفیق عطا فرمائے, ایمان سے بنائے, روزگار بنائے, خائفین کا اللہ اپنا خوف, خائفین توبہ, سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نیک بندوں پر, ان کے نقش قدم پر, ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, اللہم آمین یا رب العالمین.